السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، کافی سارے دوست احباب جو اپنے ملک سے دور ہیں، کسی دوسرے ملک میں کاروباری سلسلے میں گئے ہوئے ہیں اور فیملیاں وہاں رہ رہی ہیں، یا اپنے گاؤں دیہات سے دور کسی بڑے شہر میں کاروباری سلسلے میں پردیس میں رہ رہے ہیں۔ وہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں بار بار کہ ہمارا اگر کوئی مر جاتا ہے تو ہم ایک جنازہ جہاں پر کاروبار کر رہے ہیں وہاں پر پڑھتے ہیں اور پھر دوسرا جنازہ اپنے گاؤں دیہات اپنے ملک پاکستان میں آ کر ادا کرتے ہیں۔ کیا جنازے کی تکرار جائز ہے یا نہیں ہے جائز؟ ناظرین و سامعین، اس سلسلے میں مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب اپنی مشہور و معروف کتاب تفہیم المسائل جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 133 میں لکھتے ہیں کہ فقہ حنفی میں یہ مسئلہ اجماعی ہے، یعنی ولی اقرب میں سے اگر کوئی ایک بھی پڑھ لے تو پھر جنازے کی تکرار جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک جنازہ پڑھ لے یا پڑھنے کی اجازت دے دے پھر بھی دوسرا جنازہ فقہ حنفی کے مطابق جائز نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بندہ باہر رہ رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا رہ رہا ہے اور ملک پاکستان میں 2 بیٹے پاکستان میں ہیں، یا اپنے شہر سے دور ہے دوسرے شہر میں عرصہ دراز سے کاروباری سلسلے میں وہاں پر ہی رہ رہے ہیں فیملی سمیت، تو ایک بچہ ساتھ ہے یا پھر ایک قربت دار ولی اقرب یا اس درجے کے کوئی اور اولیاء اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو جنازہ پاکستان جا کر پڑھیں گے پر یہاں پر آپ لوگ ایک جنازہ ادا کر لو۔ ناظرین و سامعین، یہ صورت بھی ناجائز ہے فقہ حنفی کے مطابق۔ جائز والی صورت کون سی ہے؟ یعنی نہ ولی اقرب اس ملک میں وہاں پر نہ تو خود جنازہ پڑھے اور نہ جنازے کی اجازت دے۔ اگر اس نے خود جنازہ پڑھ لیا ولی اقرب نے، یا اگر جنازے کی اجازت دے دی، تو دونوں صورتوں میں سے ایک پر بھی اگر عمل کیا تو پھر دوسرا جنازہ جائز نہیں ہے۔ یعنی دونوں کام نہ کرے، نہ جنازہ پڑھے اور نہ جنازے کی اجازت دے۔ ناظرین و سامعین، اب اگر وہاں پر جنازہ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، لوگ کہیں ہم جنازہ پڑھیں گے، تو جب غسل دے کر فارغ ہوں کفنانے کے بعد آئیں، وہ میت کو اٹھائیں، ولی اقرب سے اجازت نہ مانگیں، نہ اجازت مانگیں اور نہ اس کو پڑھنے دیں، بلکہ آئیں اور جنازہ پڑھا دیں۔ اگر کوئی ولی اقرب سے اجازت مانگتا ہے تو ولی اقرب یا اس درجے کا کوئی اور اولیاء آگے سے جواب یہ دے، میں نے تو جنازہ جا کر پاکستان پڑھنا ہے، میں نے تو جنازہ جا کر اپنے گاؤں اپنے دیہات میں پڑھنا ہے، آگے تمہاری مرضی ہے، یا آگے سے خاموش ہو جائے۔ تو ان لوگوں کو بھی مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے، وہ بھی لوگ آئیں اور جنازہ پڑھ لیں۔ اس صورت میں پھر وہ بندہ اپنے گاؤں میں جا کر اپنے بھائیوں کے ساتھ جنازہ خود پڑھائے یا کسی کو اجازت دے، تو پھر اس کے بعد سارے جنازہ پڑھ لیں۔ یہ صورت جائز والی صورت ہے، یعنی نہ خود پڑھے نہ اجازت دے، دونوں میں سے اگر ایک بھی کام کر لیا تو پھر دوسرا جنازہ فقہ حنفی کے مطابق جائز نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں دیکھا دیکھی مسئلے کی نوعیت کو پہچاننا نہیں ہے، پوچھنا نہیں ہے، علماء کے پاس بیٹھنا نہیں ہے۔ بس کیا ہوتا ہے جی کہ ولی پیچھے ہو جائیں سارے، جی ولی سارے پیچھے ہو جائیں، ولی پیچھے ہو جاتے اور اجازت دے دیتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، نہ اجازت دیں اور نہ ہی خود پڑھیں۔ میں یہاں پر ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، جو ائمہ حضرات ہیں، خطبہ ہیں، ان سے میری عرض ہے کہ اس مسئلے کو وقتاً فوقتاً عوام الناس کو بتائیں، تاکہ عوام کو بار بار اس مسئلے کے بارے میں تنبیہ کریں کہ اگر کوئی یہاں پر فوت ہو جاتا ہے پردیس میں تو آپ نے اگر دوسرا جنازہ پڑھوانا ہے نہ اجازت دیں اور نہ خود پڑھیں، تاکہ عوام الناس تک جب بار بار یہ مسئلہ ائمہ کے ذریعے پہنچے گا تو پھر ان کے دلوں دماغ میں یہ بات آ جائے گی کہ کس صورت میں دوسرا جنازہ جائز ہے، کس صورت میں جنازے کی تکرار کرنا جائز ہے۔ تو ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں مسائل جان کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔